حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے عظیم جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ زجاجۃ المصابیح حدیث کا عظیم ذخیرہ امت کو عطا فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات المصابیح کتاب کے بنظر غائر مطالعے کے بعد یہ خیال کیا کہ کوئی ایسی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی دلائل کے احادیثی مجموعے کے طور پر تیار کی جائے، اور اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ بات میرے دل میں رہا کرتی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ میری بے بضاعتی اس کام کو انجام دینے سے مجھے روک رہی تھی، مگر خیال رہا کرتا تھا کہ فقہ شافعی کے بڑے امام حضرت علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ کا ایسا مجموعہ امت کو دیا ہے کہ جو جامع بھی ہے، نفع بخش بھی ہے، اور فقہ شافعی کے لحاظ سے بہترین حدیثی دلائل کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن احناف جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہی مذہب کو اختیار کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بھی مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں بتلایا ہے، احادیث و آثار کے خلاف نہیں بتلایا ہے، آپ نے اسی پر اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ احادیث مبارکہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، لیکن ایک ایسا مجموعہ ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے، ان دلائل کا ایک انسائکلوپیڈیا ہونا چاہیے کہ جس کے پڑھنے کے بعد شبہ بھی دور ہو جائے گا اور علم کا ذخیرہ بھی سامنے آ جائے گا، اور کسی اور کتاب کی طرف پھر اس کو ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی، بنیادی باتیں سب اس کے سامنے آ جائیں گی۔ ایسی کتاب کی تالیف کا خیال رہا کرتا تھا، مگر میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا اپنے علمی حال کو دیکھتے ہوئے۔ وہ اپنی تواضع میں فرما رہے ہیں، لیکن کہتے یہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ خواب میں امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ شمس الضحیٰ یعنی روز روشن کے درخشاں آفتاب، بدر الدجا شب تاریک کے منور ماہتاب، نور الہدا ہدایت کا نور اور اندھیریوں کا ازالہ کرنے والے روشن چراغ، ہمارے محبوب اور پیارے آقائے نامدار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما اور جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے سلام فرمایا، میں نے سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو، اپنے اس مبارک سینے سے چمٹا لیا جو علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، اور گلے لگا لیا، معانقہ فرمایا۔ خواب سے میں مسرور اور شادماں بیدار ہوا تو اللہ کا شکر بجا لایا، حمد بیان کی اس عظیم نعمت پر، انعام پر، اور اس کے بعد میرا سینہ کھل گیا اس خواب کی برکت سے، اور اس کام کی ہر مشکل مجھ پر آسان ہو گئی، اور میں نے کمر ہمت باندھ لی اور عزم و ارادہ کر لیا کہ میں احادیث کو جمع کروں گا ہی کروں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کام کا آغاز کیا، وما وضعت فيه حديثا الا وصليت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم عند وضعه، میں نے جب بھی حدیث لکھی، حدیث شریف کے لکھتے وقت حبیب پاک علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا ہے۔ اور پھر حضرت دعا کرتے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے، التجا ہے اس بندے عاجز کی طرح جس کا دل اپنے مولا کی عظمت سے معمور ہو، اور جس کی گردن اس کے جلال سے خم ہو، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جو شفیع الخلائق ہے اور مقبول الشفاعت ہے، اس کتاب کو قبول فرمائے اور میری آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور اس کتاب کو مسلمانوں کے لیے ایسا ہی نفع بخش بنائے جیسے اصل کتاب مشکات المصابیح کو نفع بخش بنا جائے۔ آپ نے دعا بھی فرمائی، متوسلا بحبیبہ شافع المشفع کے الفاظ ہیں کہ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جو شفیع الخلائق ہیں اور مقبول الشفاعت ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے اور ذخیرہ بنائے۔ اور اس کے بعد یہ کام اللہ نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر مکمل فرما دیا، اور عزیزان گرامی اللہ نے ایسا آپ کی دعا کو بھی قبول فرمایا کہ کتاب یوں شائع ہوئی، جیسے ہی وہ کتاب شائع ہونے کے ساتھ علماء کے ہاتھوں پہنچ گئی، بڑے بڑے اکابر علماء اس کتاب کو سبقاً پڑھانے لگے۔ عرب علماء بھی عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے حلب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
جن کا علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، جن کے تلامذہ دنیا کو علم سے مالا مال کرنے میں معروف ہیں، وہ بزرگ حج کو آئے ہوئے تھے۔ حج کے زمانے میں اس کتاب کو ان تک پہنچایا گیا، بے پناہ خوش ہو کر انہوں نے اپنا تاثر لکھا ہے کہ آپ کی مبارک کتاب میری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنی، دل میں اجالے کا، بصیرت میں نور کے اضافے کا باعث بن گئی، اور میں نے اللہ کا شکر بجا لایا، اللہ نے اس کام کے لیے آپ کو توفیق بخشی اور یہ کام آپ کے مبارک ہاتھوں پر انجام پایا۔ اسی طرح ہرات کے بڑے عالم، افغانستان کے بڑے عالم، وہ بھی اس مبارک کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لے کر درس میں شامل کر لیے، پڑھانے لگے۔ ایک جلد چھپی، دوسری آ رہی ہے، انتظار ہو رہا ہے، یہ پڑھا چکا میں پورا سبقاً متن و حاشیے کے ساتھ، اس کے بعد والی جلد بھیجی جائے، اس کے بعد والی جلد۔ اور پھر ہمارے حیدرآباد دکن کی ایک عظیم ہستی جن کو دنیا ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی تھی، کون؟ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ نظامیہ کے شیخ الفقہ رہ چکے ہیں، اور فقہ حنفی پر ان کے ایسے کارہائے نمایاں ہیں کہ دنیائے علم کبھی بھی ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ وہ عظیم المرتبت فقیہ جن کی فقہی اصول و کلیات و جزئیات پر گہری نظر ہے، اس مبارک کتاب کے چھپنے کے بعد درس میں انہوں نے کوئی اور کتاب کو منتخب نہیں کیا، زجاجۃ المصابیح کو منتخب فرمایا، اور ہفتہ واری ان کا درس ہوتا تھا ہر اتوار کو۔ علماء بھی اور خاص اہل علم، اہل ذوق بھی اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کتاب سے ہی زجاجۃ المصابیح سے درس شروع کیا، اور اس کا دورانیہ طویل رہا، تا وصال درس دیتے رہے، ایک ایک حدیث پڑھتے، اس کی تشریح توضیح فرماتے محدثانہ طرز پر، حاشیے میں محدث دکن نے کیا لکھا اس کو سمجھاتے، یہاں تک کہ ان کا وصال 1975 میں ہوا۔ اس وقت تک یعنی کتاب چھپ کے آنے کے بعد سے اس وقت تک پڑھاتے رہے، پہلی جلد مکمل کیے، دوسری مکمل کیے، تیسری مکمل کیے، چوتھی مکمل کیے، پانچویں جلد ابھی چل رہی تھی۔ آخر میں مناقب کا سلسلہ چل رہا تھا، بابو مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ عنوان مکمل فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ کا بلاوا آیا، وہ داعی اجل کو لبیک کہے، اور باقی چند ابواب رہ گئے تھے۔ محدث دکن کے ایک خاص مرید اور خلیفہ حضرت ابو الفدا ڈاکٹر عبدالستار خان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بقیہ حصے کا درس دے کر اس کتاب کو اپنے استاذ کے درس میں جو شریک ہو کر خود عبارت پڑھتے تھے، ابو الوفا افغانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے تھے، انہوں نے اس کو مکمل فرمایا۔ تو اس طرح سے یہ مبارک کتاب کی قدر کی گئی اور دنیائے علم میں اس کو پذیرائی ملی۔ یہ کس کے ذریعے سے کام انجام پایا؟ ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیے کتنا عظیم کام اللہ نے آپ سے لیا کہ بڑے بڑے اکابر علماء، چاہے وہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں یا عرب کی دنیا میں رہتے ہوں، اسلامی ممالک میں رہتے ہوں، اس کتاب کے پہنچنے کے بعد سبوں نے بالیقین ایک حقیقت کا برملا اظہار فرمایا کہ صدیوں سے احناف کے کندھوں پر قرض تھا کہ ایسی کتاب لکھی جائے جس میں تمام احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ فراہم کر دیا جائے اور ان تمام مسائل کے دلائل بیان کیے جائیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستنبط فرمائے ہیں۔ امام اعظم کی فقہ کی بنیاد جن احادیث و آثار پر اور جن آیات پر ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، یہ قرض تھا صدیوں سے احناف پر۔ اللہ نے حضرت محدث دکن ابو الحسنات حیدرآباد اس بزرگ کے نصیب میں رکھا تھا، انہوں نے اس قرض کو چکا دیا ہے۔ کتنا عظیم کام اللہ نے لیا ہے، اور کام کے لیے اسباب غیبی کیا بن گئے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی جل بگر ہو کر سینے اقدس سے چمٹا کر آپ کو سرفراز فرما دیے۔ حضرت محدث دکن قبلہ فرماتے ہیں، صاحبو یہ میری کتاب زجاجہ پڑھو گے تو یہ علم الیقین تمہارا عین الیقین میں تبدیل ہو جائے گا کہ واقعی حضور خاتم النبیین ہے، ہماری دین دنیا کی ضرورت کی ہر چیز حضور نے بتلا دی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے نہ کسی نبی کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، وہ آخری پیغمبر ہماری دین دنیا کی بہتری اور بھلائی کے لیے جو دینا ہے دے کر تشریف لے گئے۔ اب ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیں، اس ذخیرے کے ذریعے سے سنواریں اور اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد ترجمہ ہو چکا ترجمہ بھی پڑھیے، اور اس کو صرف ایک آدھ بار پڑھ کے طاق میں مت رکھیے، وظیفے کی کتابوں کی طرح بار بار پڑھتے جائیے، اور جب پڑھو گے آپ تو ایسا محسوس کرو گے کہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ سن رہے ہو، حضور علیہ السلام کچھ عمل کر کے دکھا رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو، اس طرح محسوس کرو گے تو زندگی اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزرے گی۔ اللہ سے ہماری عاجزانہ دعا ہے
ہے کہ اے مالک تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے فرامین کی خدمت کرنے والے اس عظیم بزرگ کے فیضان سے ہمیں قرآن و سنت کے انوار سے منور فرما اور اس کی نشر و اشاعت کی سعادت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.